اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کی تخلیق میں بے شمار اور بے پناہ حکمتیں ہیں۔ عجب عالم اس نے تخلیق فرمایا ہے۔ انسانی تحقیقات اور انسانی علوم اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پا سکتے۔ ہر چیز میں، ساری مخلوق میں اس نے موسم رکھ دی ہے۔ عجیب بات ہے، ہر پودا سارا سال زندہ رہتا ہے، لیکن ایک خاص موسم میں اس پہ پھل پھول آتے ہیں۔ کوئی کسی موسم میں پھلوں پھولوں سے لد جاتا ہے، حالانکہ زندہ تو وہ سارا سال رہتا ہے۔ انسان جیسا جوانی میں ہوتا ہے، نہ بچپن اور لڑکپن میں ہوتا ہے اور نہ بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے۔ انسانی حیات کا موسم ہے جوانی۔ اسی طرح ذکر الہی ہمہ وقت کرنے کی چیز ہے، ہر دھڑکن، ہر سانس میں، لیکن یہ اعتکاف اس کے لیے پھلنے پھولنے کا سب سے اعلیٰ موسم ہے۔ صوفیاء تمام سلاسل میں جب تربیت فرماتے ہیں طالب کی، تو اس کے لیے تخلیہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ 40 دن کے چلے لگواتے ہیں، برسوں کے چلے لگواتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس فن میں 45 برس صرف کیے ہیں۔ جو سیکھنا چاہے وہ 4 سال کے لیے میرے پاس آ جائے، گھر والوں کو ان کے اخراجات دے کر آئے اور اپنے اخراجات لے کر آئے، تو میں 4 سال میں اسے تخلیے میں رکھ کر سکھا دوں گا۔ بعض حضرات نے 2 سال میں ایک لطیفہ کرایا۔
تو جس قدر بھی نسبتیں ہیں، سلاسل ہیں، ان میں یہ نسبت اویسیہ بہار کا موسم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب نسبت ہے، دنیا سے غائب ہوتی ہے ایسے جیسے دریا کسی صحرا میں جذب ہو جائے، اور صدیوں بعد پھر اس کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، اور جب آتی ہے تو زمانے پہ چھا جاتی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ نسبت سب سے کم واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدائی ایام میں ابھی جماعت نہیں بنی تھی، تو منبر پہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی 6 مہینے کے لیے میرے پاس آ جائے تو میں اسے یہ سکھا دوں۔ تو یہ تو نسبت ویسیہ کی قوت ہے کہ یہاں کوئی تخلیہ نہیں کراتا، کاروبار سے کسی کو نہیں کاٹتا، امور دنیا احباب سر انجام دیتے رہتے ہیں، صرف ایک قید ہوتی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق انجام دیں۔ اور یہ اس کی قوت ہے کہ ہزاروں لوگ فنا فی الرسول کے عظیم مرتبہ سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ ذکر کے فضائل میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جو صرف ذاکرین کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سرگرداں رہتے ہیں، جہاں کوئی ذکر کر رہا ہو پھر وہ دوسرے کو بھی بلاتا ہے، پھر دوسرے کو۔ تو اگر ذکر طویل ہو تو وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اگلی صف سے پچھلی صف والے تھوڑا سا اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، حتیٰ کہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پایا تم نے، کہاں تھے تم؟ تو عرض کرتے ہیں کچھ بندے تیرے ذکر میں مصروف تھے بار الہ، ہم بھی وہاں تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔
تو کوئی ان میں سے عرض کرتا ہے بار الہ، اکثر لوگ تو واقعی ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں کسی ذاکر سے کوئی کام تھا، وہاں گئے تو وہ ذکر کر رہے تھے تو وہ بھی وہاں بیٹھ گئے، وہ ذکر کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم قوم لا یشکا جلیسہم، انہیں بھی بخش دیا، اس لیے کہ یہ ذاکرین ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے ایسے وقت کو پایا جب یہ نسبت ٹھاٹھیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اللہ اللہ نہ ہو رہی ہو۔ شام کا ذکر جب آپ کرتے ہیں رات کا تو دنیا بھر سے ساتھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سارا سال بہار رہتی ہے اس پودے پہ، لیکن یہ اس کا خاص موسم ہے۔ یہ 10 دن کا تخلیہ من جانب اللہ نصیب ہو جاتا ہے، اور تخلیہ کا پھل تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا رہے۔ میرے خیال میں تو ہر گھر کا بجٹ رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اتنا غیر رمضان میں نہیں کھاتے جتنا رمضان میں سحری افطاری میں کھا لیتے ہیں، یا جتنا خرچ کر دیتے۔ کوئی یہ نہیں کہ کوئی خزانے الہی میں کوئی بچت ہوتی، اس کے خزانے لامحدود ہیں، بے پناہ ہیں۔ صرف زمین کو دیکھ لیں، ابتدائے آفرینش سے پھل پھول غلے اجناس اگا رہی ہے، نہ ختم ہوتے ہیں نہ تھکتی ہے، نہ کہیں ان کا ساری زمین کھود ڈالو کوئی ذخیرہ نظر آتا۔ تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کم کھائیں گے۔ لوگ ایک خاص وقت سے ایک خاص وقت تک رک کر فرشتوں کی سی صفات اوصاف ملکوتی حاصل کریں گے۔ پیٹ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے۔ جھوٹ سنے گا نہیں، جھوٹ بولے گا نہیں، بلکہ حضور عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو جواب میں کہو بھئی میں روزے سے ہوں۔ گالی کے جواب گالی سے نہ دو۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے ایک تربیت ہے کہ جھوٹ زبان سے نہ نکلے، جھوٹ سنا بھی نہ جائے۔ جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے بارے فرمایا گیا قالون للسحت وسماعون للکذب،
حرام کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے۔ تو آج کل یہ دونوں چیزیں عام ہو گئی ہیں، رزق میں حلال کامیاب ہو گیا ہے، ہمارا مالیاتی نظام سارا سود پر استوار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو سود سے بھاگے گا اس کے حلق میں بھی سود کی گرد پہنچے گی۔ تو آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہم سود نہیں کھانا چاہتے، نہیں لیتے، نہیں دیتے، لیکن مالیاتی نظام سے تو ہم نہیں نکل سکتے، تو وہ گرد ان لوگوں کے حلق میں بھی پہنچتی ہے جو نہیں کھانا چاہتے۔ اسی طرح ہمارے ہاں سارے نظام غلامی کے عیب کی یادگار ہیں۔ نظام تعلیم ہو، نظام عدالت ہو یا نظام سیاست، سب غلامی کے دور کی زنجیریں ہیں جن میں ہر آدمی جکڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس میں ان جکڑ بندیوں میں یہ کوشش کرنا کہ میں حلال کھاؤں، میں سچ بولوں، ایسا ہمارا عدالتی نظام ہے کہ آپ کو اپنا حق لینے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کیا حیرت کی بات نہیں ہے؟ سچ بول کر آپ اپنا حق بھی نہیں لے سکتے، اور کوئی اسے تبدیل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، کیسے آزاد ہیں؟ اس لیے کہ انگریز نے ملک جن لوگوں کو دیا اور جن لوگوں کے ہتھے چڑھا وہ انگریزی کے غلام تھے، انہیں اس میں بڑی لذت آئی کہ یہ تو سارے لوگ ہمارے غلام بن گئے ہیں، اب جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے، 20-22 کروڑ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، تو اسے اسی میں لذت آتی ہے، وہ اسے بدلنا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کرسی اقتدار سے اتر کر عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ عام آدمی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ تو اس طرح سے اس نظام غلامی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام جتنا انگریز نے بگاڑا تھا، اس سارے بگاڑ کے باوجود کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا، سیرت طیبہ کا، حیات صحابہ کا اس میں موجود تھا، چونکہ وہ اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اب امسال جو پاکستان کے بعد سلیبس میں تبدیلی آتی گئی تو وہ دینی اذکار یا دیندار لوگوں کا ذکر یا ہمارے اپنے ہیروز کا ذکر کم ہوتا گیا اور غیر مسلموں کا اس پر تسلط ہوتا گیا۔ اب اس سال ہمارے
نصاب تعلیم بنانا والوں نے کوئی ہندوستان سے ہندو خاتون منگوائی. اب جو نیا نصاب آ رہا ہے اس میں جہاں صحابہ کا تذکرہ تھا وہ نکال دیا گیا اور وہاں ہندو جوگیوں اور ان کا تذکرہ لکھا گیا. تو اس پون صدی کی آزادی نے ہمیں غلامی کے ایک تاریک کنویں میں دھکیل دیا. سیاسی نظام آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں ہے، تو جہاں نہ عدلیہ درست ہو، عدالتی نظام بھی ناانصافی پہ مبنی ہو، تعلیمی نظام بھی ناکارہ ہو، سیاسی نظام بھی سیاسی ناخداؤں کی بھیٹ چڑھ جائے، وہاں پر اللہ کی توفیق سے دین حق پہ قائم رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس تاریکی میں بھی قرآن کریم کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کسی تک پہنچے. پھر ایسے تاریک دور میں انوارات و برکات نبوت اگر ہمارے قلوب میں آئیں، سما جائیں، تو آفرین ہے اللہ کے ان بندوں پر جو اس کا ذریعہ بنے. اللہ بے شمار و بے پناہ رحمتیں مشائخ سلسلہ کے مبارک افراد پہ نازل فرمائے اور ہمیں ہمت دے، استقامت دے کہ اس چند روزہ زندگی مستعار میں ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں اور انجام اس پہ نصیب ہو جائے. تو چیزیں اپنی قدر و قیمت سے اہم ہوتی ہیں. جو شخص کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں جانتا اس کے لیے وہ بیکار ہوتی ہے. عجیب اتفاق ہے، میں دفتر میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک دوست ہے جوہری ہے، وہ 2 کنگن سے لے آیا. وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس قیمتی ہو تو دکھا دیتا ہے، کوئی ضرورت ہو تو ہم لے لیتے ہیں، نہ ضرورت ہو نہیں لیتے. تو وہ دکھانے کے لیے لے آیا. بہرحال وہ ہمیں ان کی پسند نہ آیا، ہم نے لیے نہیں. تو وہ سفید سونے کے بنے ہوئے تھے. وہ ذرا کافی مہنگا ہوتا ہے اس سونے سے. کیا کہتے ہیں اسے، مجھے نام پلاٹینم. وہ پلاٹینم کے بنے ہوئے تھے اور ان پر ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے. تو میں نے اندر بھجوائے کہ دکھاؤ یہ بیویوں کا شعبہ ہے. تو خیر وہ گھر والوں کو پسند ہی نہ آئے، واپس کر دیے. جو میں نے اندر بھجوائے، میرے پاس میرے ایک رشتہ دار بیٹھے تھے، تو میں نے اس جوہری سے پوچھا کہ یہ قیمت کیا ہے ان کی. اس نے کہا جی 5. اس کی مراد تھی 5 لاکھ. تو
وہ جوہری بھی کہیں اٹھ کر باہر نکلا، وہ کنگن اندر بھجوائے تو جرا میرا عزیز میرے پاس بیٹھا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو چاندی کی بنی ہوئی ہیں چوڑیاں اور اوپر کچ سا لگا ہوا ہے اور یہ 5,000 مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے حج بھی کیے ہوئے، میں نے کہا حاجی صاحب 5,000 نہیں، یہ 5 لاکھ مانگ رہا ہے۔ تو اچھل پڑے کہ چاندی کی چوڑیاں ہیں، اوپر کچ لگا ہوا ہے تو 5 لاکھ۔ اب اس کے لیے پلاٹینم چاندی تھا اور جو ہیرے لگے ہوئے تھے انہیں وہ کانچ کے ٹکڑے سمجھ رہا تھا۔ تو نہ سمجھنے سے چیز کی ویلیو تو نہیں جاتی، نہ سمجھنے والا محروم ہو جاتا۔ اسی طرح یہ نسبت اور اس میں اللہ کے نام کے جڑے ہوئے ہیرے بہت قیمتی ہیں۔ انہیں اگر ہم رسماً لیں گے تو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں اس کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا کیا فرق پڑتا۔ تو قیمت کا اندازہ بھی جاننے اور سمجھنے سے ہوتا ہے۔ تو اس کی قیمت کا ادراک اور احساس ہو کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سبیل، کوئی ایسا واسطہ، کوئی ایسا ذریعہ جو 1450 سال کے تاریک اور اندھیر دور کو یہاں سے روح کو اٹھائے اور بارگاہ رسالت میں کھڑا کر دے، اس سے قیمتی کیا ہوگا دنیا؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا احسان اللہ کریم کا کیا ہوگا؟ تو ان باتوں کا ادراک کیجیے، انہیں جانیے، انہیں سمجھیے۔ ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، عالم ہو یا ان پڑھ، صوفی ہو یا غیر صوفی، ہر بالغ عاقل مسلمان کوشش کرتا ہے، سوائے چند بدبختوں کے، بد نصیبوں کے، ہر ایک کوشش کرتا ہے روزہ رکھے۔ کیوں رکھتا ہے؟ سارا دن ہر چیز ہوتے ہوئے بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے؟ ثواب ہوگا۔ پوچھا جائے ثواب کیا ہوتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں ثواب ہوتا کیا ہے۔ یہی خیال ہے کہ ثواب کوئی اچھی چیز ہے، ثواب ملے گا۔ ثواب قرآن کریم بدلے کو کہتا ہے، جو چیز اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں ملتی ہے۔ اسی لیے کفار کو جو سزائیں ملیں گی قرآن نے ان کو بھی ثواب کہا ہے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کفار کو کیا بدلہ دیا جائے گا، کیا ثواب دیا جائے گا؟ جو ان کا کردار تھا وہی لوٹایا جائے گا۔ لیکن یہ باتیں وہ نہیں سمجھتا، ثواب سمجھتا ہے، بس ثواب ہے۔ تو صوفی کو، ذاکر کو، صاحب نسبت کو جب یہ ادراک ہو کہ اس سے تجلیات باری زیادہ برسیں گی، انوارات زیادہ آئیں گے، برکات الہی زیادہ آئیں گے، اور فنا فی الرسول کی راہ
کھلتی چلی جائے گی، میں بارگاہ رسالت پناہی میں پہنچ جاؤں گا۔ جو یہ سب جانتا ہو اس سے کتنی قدر کرنی چاہیے، اسے کتنی احتیاط لازم ہے، اور اسے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیزیں اسے جنما دی۔ تو یہ صرف 10 دن کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو عمر بھر کی تربیت ہے کہ عید آئے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عظمت بیان کرو، لیکن آئندہ زندگی تمہاری پورا اعتکاف بن جائے، کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے، غیر ضروری بات نہ کی جائے، غیر ضروری بات سنی نہ جائے۔ اللہ کی پناہ، ہم اتنے مشکل دور میں پھنس گئے ہیں کہ ساری قوم پورا دن جھوٹ سنتی ہے۔ پہلے صرف جب ریڈیو ہوتے تھے خرافات کم تھی، پھر ٹیلی ویژن آیا تو بھی شام 4-5 بجے سٹارٹ ہوتا تھا، رات 9:30-10 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ چھوٹے موٹے ڈرامے شرامے، تھوڑا جھوٹ ہوتا تھا۔ اب ترقی ہو گئی، اب ٹیلی ویژن 24 گھنٹے چلتا ہے، اسے 24 گھنٹے چلانے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو 10 بار دہراتے ہیں، جھوٹے ڈرامے، جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں، سراپا جھوٹ۔ پھر جو ایک نیا ظلم شروع کیا ہے، رمضان المبارک میں رمضان المبارک کے نام پر توہین رمضان کی جاتی ہے، میلہ ٹھیلا بنا دیا گیا ہے، خواتین اور بچیاں بناؤ سنگھار کر کے آ جاتی ہیں نئے کپڑے پہن کر، کچھ مشٹنڈے بلا لیے جاتے ہیں، مساوات کر دی جاتی ہے، عورتیں مرد اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ رمضان کا احترام ہو رہا۔ پھر تالیاں بجتی ہیں، انعامات تقسیم ہوتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر گانے گائے جاتے ہیں۔ اب تو نعتیں بھی گانوں کی طرز پہ بن گئی ہیں، اور نعت لکھنا تو الا ماشاء اللہ کسی کو آتا ہی نہیں۔ نعت کیا ہے؟ نعت کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جس نے حضور کے مراتب اعلیٰ کا تذکرہ کیا، آپ کی شان بیان کی، آپ کی عظمت بیان کی، وہ تو نعت ہے۔ لیکن جس میں صرف مانگا پیٹا جا رہا ہے، وہ نعت کیسے ہے؟ یا رسول اللہ مجھے وہ بھی مل جائے، یا رسول اللہ مجھے وہ بھی مل جائے، یا رسول اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، اسے نعت کیسے کہا جا سکتا؟ نعت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کا بیان۔ تو وہ کہیں ملتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ مل جائے، یا رسول اللہ مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ بھی دے دو، مجھے وہ بھی دے دو، یہ کون سی نعت ہے بھائی؟ یہ تو نعت کے نام پہ بھی خرافات ہے۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ یہ ساری خرافات موبائل پہ آ گئی، وہ جب سے 3G 4G آیا ہے کسر ہی نکل گئی۔ اب سارا ویسٹ کا جو کلچر ہے، غیر مہذب تہذیب کا جو نمونہ ہے، تہذیب سے آری تہذیب، جانوروں والی تہذیب، وہ ساری ہر موبائل پہ آ گئی ہے۔
بدکاری کی تصاویر بھی موبائل پہ آ گئی ہیں اور برائی کی تصاویر بھی، اور جو جہان کا جھوٹ، اس پر ظلم یہ ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ فیس بک پہ ایک فتویٰ چھاپ دیتا ہے۔ ہر بندہ، اور لوگ ایسے سادہ ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں جی فیس بک سے مل گئے، فیس بک سے پر خدا کی لعنت، سارا جھوٹ چھپتا ہے اس پر۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو اہل علم سے پوچھو، علماء حضرات سے پوچھو، فیس بک پہ کیا مسئلہ ہے؟ الف بے جیم جو جس کا دل ہوتا ہے وہ چھاپ دیتا ہے۔ اگلے دن کسی نے چھاپ دیا بِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ بدعت ہے۔ چلو جی، بدعت جہنم میں گرا دے گی۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، وہ میں نے کہا یار اتفاقاً کو بھوکا پیاسا رہ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، روزے کے ارادے سے روزہ رکھے تو تب روزہ ہوتا ہے، نیت ضروری ہے، اور نیت کہتے ہیں قلبی ارادے کو۔ ہم زبانی دہراتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قلبی ارادے یاد نہیں رہتے، اپنی یادداشت کے لیے ہم زبانی کہہ دیتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ عربی میں کہہ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ آپ نے پنجابی میں کہنا ہے، پشتو میں کہنا ہے، اردو میں کہنا ہے، انگریزی میں کہنا ہے، تو آپ اگر عربی میں کہہ دیں تو کیا حرج ہے؟ بدعت تب بنتی ہے جب کسی چیز کو دین کا حصہ قرار دیا جائے اور اس کے نہ کرنے والے کو گناہگار سمجھا جائے، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ ورنہ ہر چیز تو بدعت نہیں ہے۔ پھر تو آج کا لباس بھی بدعت ہو جائے گا، آج کی یہ جو چائے پیتے ہیں یہ بھی اس دور میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہو جائے گی، یہ جو ہوائی جہازوں پہ اور بسوں پہ سفر کرتے ہیں اور کاریں رکھے ہیں سب بدعت ہو جائے گی بھائی۔ تو ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سمجھے کہ یہ عربی نیت جو ہے یہ ضروری ہے، جو نہیں کرتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو بدعت ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نماز میں پنجابی میں نیت کر لیتا ہے، پٹھان پشتو میں نیت کر لیتا ہے، اردو والا اردو میں کر لیتا ہے، تو وہ نماز کا حصہ ہوتی تو عربی میں ہوتی۔ ہم 4 رکعت نماز نیت کرتے ہیں، اگر ہم زبان سے نہ دہرائیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ ہمارے دلی ارادے اتنے کمزور ہیں، ہم 2 کی نیت کرتے ہیں 4 کی، تو زبان سے اس لیے دہراتے ہیں کہ یاد رہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیسے بدعت ہو گئی؟ آپ اردو میں نیت کرتے ہیں، پنجابی میں، اگر عربی میں کر لی تو زیادہ اچھی بات ہے، بدعت کیسے ہو؟ تو اس طرح کی خرافات، پھر جھوٹ خبریں، جھوٹی تصاویر بنا کر لوگوں کی شائع کر دیتے ہیں۔ تو اس دور میں تو اعتکاف ہی ہے جو ان خرافات سے بچا ہے، کہ بندہ دنیا سے کٹ کر جیے۔ اب جینا بھی دنیا میں ہے تو مزہ ہی تب ہے نا، دنیا میں جیے اور دنیا سے کٹ کر جیے۔ اپنا کاروبار بھی کرے اس میں حرام شامل نہ ہونے دے، باتیں بھی کرے ان میں جھوٹ شامل نہ ہونے دے، باتیں سنے لیکن جھوٹ نہ سنے۔ تو یہ ایک کورس ہے جسے ہم نے عمر بھر نبھانا ہے، اور اللہ کریم ہے، ہر چیز میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں اس نے۔ مرغابی پانی میں عمر بسر کر دیتی ہے لیکن اس کا بدن گیلا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے پر ایسے دیے ہیں کہ پانی اندر نہیں جاتا۔ مومن دنیا میں جیے
لیکن دنیا دل میں نہیں اترنی چاہیے. دل اللہ کی یاد میں رہے، دل صاف رہے، اور زندگی کو سمجھ کر جینا چاہیے. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور کوئی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے. تو اللہ نے توفیق بخشی، ہر انسان جتنا اس کا اختیار ہے اتنے کا وہ مکلف ہے. جہاں تک اپنا اختیار ہے حرام سے بچیں. جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ سننے سے بچیں. جھوٹ کی محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، جھوٹوں کے پاس مت بیٹھیں. اولاد کی تربیت از خود ہوتی رہتی ہے، اولاد والدین کو دیکھ کر بڑھتی رہتی ہے. میں ایک دفعہ سرگودا میں تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ساتھ 8-10 سال کا بچہ بھی تھا. باتیں کرتا رہا تو مجھے کہنے لگا میں اس بچے کو سکارا اکیڈمی میں داخل کراؤں گا. اسے کسی نے بلایا یا کیوں پتہ نہیں، وہ کچھ دیر کے لیے اٹھا تو وہ بچہ مجھے کہتا ہے حضرت ابا جی آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے داخل نہیں کرائیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں. بچوں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے. جب آپ خود سچ بولیں گے تو بچے بھی سچ سیکھیں گے. کرنے سے نہیں ہوتی کہ بیٹا سچ بول، خود جھوٹ بولو اور بیٹا سچ بولا کرو تو وہ کہتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی مجھے جھوٹے دل سے کہہ رہا ہے. خود جھوٹ بولتا ہے تو میں کیوں سچ بولوں؟ تو اللہ کا معاملہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب بھی ہیں. اللہ بچوں کے نصیب بھی اچھے کرے اور انہیں نیکی نصیب فرمائے. انسان اپنی زندگی کو سیدھا کر لے، بہت سی معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. ان محنتوں کو، ان گھڑیوں کو زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے. ورنہ میں 10 دن بیٹھے رہے اٹھ کر چلے گئے تو کیا فائدہ. شاید اس کی پوچھ گچھ زیادہ خطرناک ہو کہ تمہیں تو میں نے اعتکاف کا موقع بھی دیا تھا، پھر تم ویسے کے ویسے رہے. میں نے تمہیں رمضان بھی بخشا تھا، پھر تم رمضان کے بعد ویسے کے ویسے ہو گئے. میں نے تمہیں حج کا موقع دیا، بیت اللہ آ کر روز محشر کی طرح کفن لپیٹ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے پکارا، واپس گئے پھر ویسے کے ویسے. تو یہ شاید بجائے نجات کے شدید جرم بن جائے، عذاب کا سبب بن جائے. تو نظر ثمرات پہ ہونی چاہیے، پھلوں پہ ہونی چاہیے. یہ موسم ہے، بہار ہے، اذکار الہی کا، خلوت کی صحبتوں کا، یاد الہی کا. اللہ کریم سب کو اس کے بہترین ثمرات اور نتائج نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تحرمنا. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا ومالنا وآخرنا. توفنا مسلمین وارکنا بالصالحین. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وادخلنا فی الجنة مع الابرار. یا عزیز و یا غفار. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر.
وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد برحمتہ. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.